بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ساجد گندل۔ آج 17 جون ہے سال 2022۔ شہباز شریف حکومت، شہباز شریف خاندان، ججز، جرنیل سب اس وقت کٹہرے میں کھڑے ہیں، ملزمان بری ہونے کے لیے لائنوں میں لگے ہوئے ہیں۔ 17 جون، 14 خون، کہاں ہے قانون؟ 8 سال میں نظام انصاف کو جو قتل کیا گیا، آج شہر شہر کے اندر پاکستان عوامی تحریک کے لوگ احتجاج کر رہے ہیں اور پاکستانی قوم بھی کچھ سوالات کر رہی ہے۔ سانیہ ماڈل ٹاؤن کے حوالے سے ایک بڑی اتھینٹک جو صورتحال ہے وہ اس وقت آپ کے سامنے رکھوں گا اور امید کروں گا کہ آپ سماعت کریں گے اور اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ سانیہ ماڈل ٹاؤن کا جب بھی ذکر ہوتا ہے تو یقیناً میں اس وقت جذباتی ہو جاتا ہوں، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ میں اس واقعے کو براہ راست کور کر رہا تھا، جس طریقے سے اس وقت کے وزیر اعلیٰ شہباز شریف، اس وقت کے وزیر قانون رانا ثناء اللہ، پھر حمزہ شہباز اور پھر مرکز میں بیٹھا ہوا وزیر اعظم نواز شریف اور ان کی جو پوری ٹیم ہے، انہوں نے جس درندگی کا، بے حیائی کا اور دہشت گردی کا مظاہرہ کیا وہ کیمروں کی آنکھوں نے محفوظ کیا۔ پوری پاکستانی قوم نے اور دنیا بھر میں یہ دہشت گردی دیکھی گئی۔ واقعہ کیوں رونما ہوا؟ آپ کو علم ہے کہ اس وقت ڈاکٹر طاہر القادری اور عمران خان صاحب کی لندن میں ایک ملاقات ہوئی تھی، مشترکہ ایک سیاسی جد و جہد تھی، لیکن سیاسی اختلاف کی بنیاد پر اس طرح کی دہشت گردی کی گئی اور بہانہ بنایا گیا کہ ان ڈاکٹر طاہر القادری کے گھر کے سامنے بیریئر ہے، اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ ادھر سے اسلحہ چلا، لیکن یہ ساری چیزیں غلط ثابت ہو گئی۔ لیکن گلو بٹ کی قیادت کے اندر یہ پورا آپریشن وہاں پر لیڈ ہو رہا تھا، اور پھر ہم نے دیکھا کہ 100 لوگوں کو تقریباً گولیاں ماری گئی، 14 لوگ جو ہے وہ اس واقعے کے اندر شہید ہوئے، 87 کے قریب زخمی ہوئے۔ اب اس کے بعد جو صورتحال ہے وہ بڑی عجیب ہوئی۔ ایک تو تمام جو کیس ہے FIR وہ جب کروانے کی کوشش کی گئی عوامی تحریک کی طرف سے، لواحقین کی طرف سے، وہ FIR درج نہیں کی گئی، حالانکہ PPC یعنی پاکستان پینل کوڈ، اس کے تحت آپ کو علم ہے سیکشن 154 کے تحت ہر شہری کا یہ حق ہے کہ وہ FIR درج کروائے، لیکن یہ نہیں مانا گیا۔ پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا جنرل رحیل شریف نے مداخلت کی، ایک دھرنا ہوا، لانگ مارچ، FIR درج ہوئی۔ پھر یہ جو بڑا ہی ایک ڈرامے باز قسم کا امپورٹڈ اس وقت وزیر اعظم ہے، اس وقت وزیر اعلیٰ تھا، اس نے کہا کہ میں جو ہے وہ تھوڑی سی انگلی بھی میری طرف آئی تو میں فوراً اپنی سیٹ چھوڑ دوں گا، لیکن ڈٹائی کے ساتھ، بے شرمی کے ساتھ جسٹس باقر نجفی کی جب رپورٹ آئی تو نہ صرف انگلی اس پر آئی بلکہ پورا ہاتھ کا پنجہ اس پر پڑا، لیکن یہ نکلا نہیں۔ وقتی طور پر رانا ثناء اللہ کو اس پورے معاملے سے علیحدہ کیا گیا، استعفیٰ لیا گیا، لیکن پھر ہم نے دیکھا دوبارہ اس کو وزیر قانون بنا دیا گیا۔ اب یہ ممکن نہیں ہے کہ اسی ماڈل ٹاؤن کے اندر اتنا بڑا سانحہ ہو اور شہباز شریف جو ویسے ہی کینسر کا مریض ہے اور اس کو نیند نہیں آتی، وہ وہاں پر سویا ہوا ہو۔ اب تو شہباز سپیڈ کی بڑی بات ہوتی ہے، لیکن اس سے بھی اگلا جو ظلم ہوا ہے وہ ہے نظام انصاف کا۔ ایک تو تفتیشی پروسیس، وہ ظاہر ہے اس وقت حکومت تھی، انہوں نے اپنی مرضی سے ایک FIR کاٹی، پھر انہوں نے ایک JIT بنائی اپنی مرضی کی۔ جب JIT بنانے میں وہ کامیاب ہوئے تو اس کو عوامی تحریک نے نہیں مانا، اور پھر جو ہے ایک نئی JIT بعد کے اندر بنائی گئی، لیکن اس کا بھی جو رزلٹ ہے وہ ابھی تک نہیں آیا۔ اب یہاں پر جب یہ حکومت ختم ہوئی، عمران خان کی حکومت پر بھی یہ شکوہ رہا کہ انہوں نے کام اچھے طریقے سے نہیں کیا۔ اب جو انسداد دہشت گردی کی عدالت ہے، نواز شریف، شہباز شریف، حمزہ شہباز سمیت 12 سیاسی رہنما، ان کے نام اس کیس سے ہٹا دیے گئے، یعنی ان کو شامل تفتیش ہی نہیں کیا گیا۔ بالآخر سپریم کورٹ آف پاکستان نے بسمہ امجد کے کہنے پر اس کے اندر جو ہے وہ سو موٹو لیا، اور پھر انہوں نے بڑا انصاف کی یقین دہانی کروائی۔ چیف جسٹس ثاقب نثار وہ بھی ریٹائرڈ ہو گئے، نئی JIT کا سپریم کورٹ سے حکم آیا اور نئی JIT نے اپنی انویسٹیگیشن شروع کی۔ نواز شریف، شہباز شریف اور تمام جو بڑے کارندے تھے ان کے بیانات لیے، لیکن بالآخر 2 کانسٹیبل لاہور ہائی کورٹ پہنچے۔ لاہور ہائی کورٹ ایک ایسی عدالت ہے جو قانون کا ایسا بول بالا کرتی ہے کہ شریف خاندان کبھی وہاں سے مایوس نہیں ہوا۔
پچھلے 2.5 سال سے لاہور ہائی کورٹ نے اس نئی JIT کو کام سے روکا ہوا ہے، اور فل بینچ جو ہے وہ اس کی سماعت کرتا ہے، اور کبھی ایک جج صاحب نہیں ہوتے، کبھی دوسرے جج صاحب نہیں ہوتے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، رات کو 12 بجے عدالتیں کھل سکتی ہیں، تو یہاں دن دہاڑے جو قتل عام ہوا وہ کس کے سار ہے؟ یقیناً اگر وہ شریف خاندان ذمہ دار نہیں ہے تو یہ قتل کرنے والے وہ ججز ہوں گے۔ اگر یہ شریف خاندان نہیں ہے، شہباز شریف اس کے اندر نہیں ہے، تو اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ اور جرنیل ہوں گے، اس ملک کی سیاسی جماعتیں ہوں گی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ 14 لوگوں کو قتل عام کیا جائے اور اس کا کوئی ذمہ دار نہ ہو۔ سب اندھے، بہرے، گونگے آرام کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں، لیکن بغیر کسی وجہ کے۔ اب اس پورے معاملے کے اندر 2.5 سال سے لاہور ہائی کورٹ کو وقت نہیں مل رہا کہ وہ 2 دن کی سماعت کر کے اس سٹے کو توڑے اور انویسٹیگیشن آگے بڑھے۔ اب یہاں پر ایک نیا معاملہ آ گیا۔ ایک کیس انسداد دہشت گردی عدالت میں چل رہا ہے، جہاں پر عوامی تحریک کے لوگوں نے استغاثہ دائر کیا، اور وہاں پر اب چونکہ اس JIT کا بائیکاٹ کیا تھا، جو ملزمان کی FIR تھی، اس کے اندر کیپٹن ریٹائرڈ عثمان، جو پہلے اس وقت ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے وقت DC لاہور تھے، اب وہ کمشنر لاہور بن چکے ہیں، وہ بری ہو چکے ہیں۔ انہوں نے درخواست دی، اب اس رول کے تحت جو کچھ اور لوگ جو ہیں وہ بھی اب بری ہونے کی لائن پر ہیں۔ یعنی ایک طرف شہباز شریف، رانا ثناء اللہ، نواز شریف، حمزہ شہباز اور یہ جو مرکزی کردار ہیں، جن کو شامل تفتیش نہیں ہونے دیا جج صاحب نے، اور دوسری طرف جو ہے وہ اب جتنے پولیس آفیشلز ہیں جو اس پورے معاملے کے اندر LDA سے لے کر پولیس اور دیگر CIA کے جو کارندے تھے، وہ تمام بھی اب بری ہونے لگے ہیں۔ اس کے اندر آج ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے عدالت کے اندر کہ اس کے اندر سابق DIG آپریشن رانا عبد الجبار، سابق IG پنجاب مشتاق سیرا، سابق SP طارق عزیز، سابق TMO لاہور علی عباس، سابق SP CIA عمر ورق سمیت 10 لوگوں نے رپورٹ دی ہے، اور انہوں نے درخواست دے دی ہے انسداد دہشت گردی عدالت میں کہ ہمیں بری کیا جائے۔ کیپٹن عثمان کو آپ نے بری کیا، لہذا اب رول آف کنسسٹنسی کے تحت ہمارا بھی بری ہونا بنتا ہے۔ میں نے ساری تفصیل ابھی ہمارے سما نیوز کے بڑے اچھے رپورٹر ہیں لاہور کے، ارشد علی، ان سے لی ہے، اور وہ بھی اس پر بڑے دکھی تھے، اور وہ بتا رہے ہیں کہ اس وقت آج عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے، چونکہ 17 جون ہے، پورے ملک میں احتجاج ہو رہے ہیں کہ یہ خون کس کے ہاتھ پر یہ لہو تلاش کرنا ہے۔ تو اس وجہ سے آج جج صاحب نے فیصلہ محفوظ کیا ہے۔ پہلے کہا گیا 11 بجے سنایا جائے گا، یقیناً ان کو سمجھ آئی ہوگی کہ آج تو 17 جون ہے اور آج ہی انصاف کا قتل عام کرنا ہے۔ مبینہ طور پر بادی النظر میں جیسے ججز کی، ہمارے معزز ججز ہیں، ہم بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں، تو وہ بادی النظر کے اندر انصاف کا قتل عام 17 جون ہے، اس کی ڈیٹ نہ چوز کی جائے۔ اب یہ فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے، اللہ کرے کہ میرا اندازہ غلط ہو، لیکن اب باقی جو ملزمان ہیں وہ 10 ملزمان بری ہوں گے۔ جب یہ 10 بری ہوں گے تو نیچے والے SHO سے لے کر پولیس کانسٹیبل وہ تو کہیں گے ہم تو تھے ہی نہیں، موجود ہی نہیں تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان سب کو کون بچا رہا ہے؟ پچھلے 8 سال سے یہ اندھیر نگری چوپٹ راج چل رہا ہے، کہانی ہے۔ کیا جج اندھا ہے اس ملک کا؟ کیا اس ملک کے سیاستدان اندھے ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ دن کی روشنی میں قتل ہوئے ہیں، کس نے کیے؟ انصاف کا نظام مکمل طور پر اس وقت تباہ و برباد ہو چکا ہے، اور ان حالات کے اندر لاہور ہائی کورٹ کے جو سابق چیف جسٹس ہیں قاسم علی خان، ان پر ویسے ہی ان کی انٹیگریٹی پر بڑے سوالات تھے۔ انہوں نے وہی کیا جو شریف خاندان کو سوٹ کرتا تھا۔ موجودہ چیف جسٹس امیر حسین بھٹی وہ ایک زبردست چیف جسٹس ہیں، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ بہت سارے سوالات اٹھ رہے ہیں اس پورے معاملے کے اندر کہ کہیں ان کو کوئی پیچھے سے روکنے والا ہے، چونکہ جنرل رحیل شریف انہوں نے FIR درج کروائی، انصاف کا وعدہ کیا، پھر چیف جسٹس آف پاکستان ثاقب نثار نے اس بچی کو انصاف کا وعدہ کیا، لیکن آج تک ایک ملزم بھی وہ جیل میں نہیں ہے۔ اب اس معاملے پر شریف خاندان کے یہ کارندے شہباز شریف، رانا ثناء اللہ اور حمزہ شہباز سمیت سارے جو مرکزی کردار تھے، خواجہ سعد رفیق سمیت،
وہ تو دوبارہ وزیر اعظم بن چکے ہیں، وہ وزیر اعلیٰ بن چکے ہیں، تو یہ ان کو بچانے والے کون ہیں؟ ایک طرف یہ منی لانڈرنگ کرتے ہیں، یہ غنڈہ گردی کرتے ہیں، یہ مارتے ہیں، دہشت گردی کرتے ہیں، لیکن ان کو پھر بھی بچا لیا جاتا ہے۔ وہ جو سہولت کار ہیں ان پر لوگ آج سوالات اٹھا رہے ہیں۔ پورے پاکستان کے اندر اس وقت کراچی، لاہور، اسلام آباد، کوئٹہ، پشاور سمیت جو باقی اضلاع ہیں وہاں پر احتجاج ہو رہے ہیں، اور بہت سارے میسیجز جو ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ عوام کافی تعداد کے اندر وہاں جمع ہے، اور سوال ایک ہی ہے کہ وہ پاکستانی شہری اور وہاں گوشہ درود، ایک مقدس جگہ جہاں صرف لوگ درود پاک بیٹھ کر پڑھتے ہیں، وہاں آپ نے گولیاں چلائیں، اور ان کا قصور کیا تھا؟ اور پھر 8 سال تک آخر ان کو قتل کرنے والے کون تھے؟ کیمروں کے اندر تصویریں بھی موجود ہیں، لیکن پھر ان لوگوں کو بچانے والے کون ہیں؟ یہ وہ سوالات ہیں جو اس ریاست کے منہ پر ہمیشہ ایک دھبے کے طور پر رہیں گے۔ اگر ججز، اگر ہماری اسٹیبلشمنٹ، اگر سیاسی جماعتیں، اور یہ امپورٹڈ حکومت تو ویسے ہی امید نہیں ہے، عمران خان کیوں خاموش رہے اپنے ٹنیور کے اندر سانحہ ماڈل ٹاؤن پر؟ اس پر بھی لوگ اعتراض کر رہے ہیں۔ تو یہ بہرحال آج جو ہے وہ کسی نہ کسی نے تو یہ قتل کیے ہیں، اور جنہوں نے کیے ہیں ان کی ویڈیوز موجود ہیں، تصاویر موجود ہیں، اور پھر ان کو سزا کیوں نہیں ہونے دی جا رہی؟ لاہور ہائی کورٹ جو ہے ان کے سامنے آئین کا تو بڑا ہے۔ ابھی حمزہ شہباز نے وزیر اعلیٰ بنوانا تھا تو فوری کاروائی ہوئی، 2-3 دنوں کے اندر۔ اتنی جلدی تھی کہ شاید اتنی شریف خاندان کو جلدی نہ ہو جتنے ہمارے معزز ججز کو بعض اوقات جلدی ہوتی ہے انصاف فراہم کرنے میں۔ لیکن بدقسمتی کی بات ہے کہ یہاں 14 بندے جو ہے ان کی شہید کیا گیا ہے، لیکن اس پر نہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو کوئی ٹینشن ہے، نہ باقی ججز کو ٹینشن ہے، اور کوئی ہمارے جیسا بندہ بات کرے گا تو اس پر توہین عدالت لگے گی۔ یعنی اگر جج صاحب کے حوالے سے بات کریں گے تو توہین ہو جائے گی، وزیر اعظم کے خلاف بات کریں گے وزیر اعظم کی توہین ہو جائے گی، کسی جرنیل اور اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بات کریں گے اور جن کا نام آتا ہے تو پھر ان کی بھی توہین آ جائے گی، اداروں کی۔ اگر یہاں توہین نہیں ہے تو اس عام پاکستانی کی نہیں ہے جس کو کیڑا مکوڑا سمجھا جاتا ہے اور کچل دیا جاتا ہے۔ میں جب بھی سانحہ ماڈل ٹاؤن کو یاد کرتا ہوں اور وہ جو سارے سین میرے سامنے آتے ہیں، اور آج تک جو انصاف کا قتل عام ہوا ہے، یہ یقینی طور پر بڑا دکھی کرتا ہے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال ایک اچھے جج ہیں، ان پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ 8 سال سے یہ جو ظلم ہوا ہے، ایک تو قتل عام ہوا، اور اس کے بعد جو عدالتی نظام نے، جو تفتیشی نظام نے خرابی پیدا کی ہے، اس کو دور کیا جائے، ورنہ اس ریاست کے اندر انصاف کی، آئین کی، قانون کی بات کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے۔ اس سے زیادہ میں کہنا کچھ نہیں چاہتا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔